لاس اینجلس میں لگی آگ جو عالم کفر کو وہ مناظر دکھا رہی ہے کہ جب تم کل فلسطین میں سرزمین انبیاء پر لگائی ہوئی آگ کے شعلوں کو بلند ہوتے دیکھ کر تم استہزاء کی حالت میں تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، تو آج وہ خدا کا غضب، عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ہمیں ڈر اس بات کا ہے کیونکہ ٹرمپ کی الیکشن کی کمپین میں ابتدائی دور میں یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے دور میں فلسطین کے لیے جھنڈا اٹھانے والے، جلوس نکالنے والے کی نیشنلٹی کو کینسل کروں گا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ عالمی دنیا، مغربی دنیا اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر وہ مسلمانوں کے سامنے دو ہی آپشن نہ رکھے دیار غیر میں رہنے والوں کے لیے کہ اسلام رکھو گے یا ملک رکھو گے۔ ظاہر ہے ایسے دور میں ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ وہ عالمی استعماری قوت جو اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ معصوم بچوں کے گلے کاٹنے والے، لائن میں لگے خوراک لینے والے، بے گھر بچوں پر فاسفورس بمباری کرنے والے، ان دجالوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے بڑے بڑے نام نہاد اداکار، فنکار اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لوگوں کے جب اپنے گھر آگ سے جلتے گئے تو پھر وہ ان کی چیخیں آسمان تک بلند ہوتی نظر آتی ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ ان کے اشاروں پہ چلنے والا میڈیا اس بات کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کو چھپا رہا ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ جو عالم کفر کو وہ مناظر دکھا رہی ہے کہ جب تم کل فلسطین میں سرزمین انبیاء پر لگائی ہوئی آگ کے شعلوں کو بلند ہوتے دیکھ کر تم استہزاء کی حالت میں تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، تو آج وہ خدا کا غضب، عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ہمیں ڈر اس بات کا ہے کیونکہ ٹرمپ کی الیکشن کی کمپین میں ابتدائی دور میں یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے دور میں فلسطین کے لیے جھنڈا اٹھانے والے، جلوس نکالنے والے کی نیشنلٹی کو کینسل کروں گا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ عالمی دنیا، مغربی دنیا اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر وہ مسلمانوں کے سامنے دو ہی آپشن نہ رکھے دیار غیر میں رہنے والوں کے لیے کہ اسلام رکھو گے یا ملک رکھو گے۔ اس کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ ریسنٹلی تجزیہ کیا گیا برطانیہ میں، تو آپ کے جرائد نے بتایا کہ 70% لوگوں نے اپنے مذہب کو چھپایا۔ اس دور میں علامہ تبسم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغ اور ترویج و اشاعت دینیہ کے لیے منبر کے وارث بننے جا رہے ہیں۔ آپ کو ان حکمتوں سے اور عالمی دنیا کی پریشانی سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کفر اگرچہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، وہ کسی کا سہارا لیتا ہے۔ اب انہوں نے بلغاریہ کی ایک عورت کا سہارا لیا وانگا بابا کے نام سے، اس کی پشین گوئیوں کو سامنے رکھ کے اس نے جو کہا، ہمارے محققین عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے، بالخصوص قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، جن کی دی ہوئی ڈائریکشن اور بچھائے ہوئے جال پر چل کے حضرت امام رضوی نے سوئی ہوئی اہل سنت کو بیدار کرنے کا حق ادا کیا۔ تو یہ صدی غلبہ اسلام کی ہے، اور یقیناً وہ وانگا بابا بلغاریہ کی اس نبینا عورت کی پشین گوئیوں سے جوڑ کر مغرب یہ کہہ رہا گئے، اور یہ بات ہم نے بچپن میں امام نورانی سے سنی تھی کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مغربی ممالک میں اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ نظر آ رہا ہے۔ وانگا بابا کی پشین گوئی انہوں نے یہ بتائی کہ 2040 میں
مغرب کا سب سے محبوب و مقبول اور مضبوط مذہب محمد عربی کا اسلام بننے جا رہا ہے۔ وہ آپ کے میرے مزاج کو سامنے رکھ کے نئی نسل کو، موم بتی آنٹیوں کو، لنڈے کے انگریزوں کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو محراب و منبر کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا انداز ہے، یہ کیا ماحول ہے۔ تو ظاہر ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہماری نظر آپ پر ہے، اور مایوسیوں کے ماحول کو اطمینان اور سکون کے ماحول میں آپ نے بدلنا ہے۔ آپ جس ماحول میں آگے بڑھ رہے گئے وہاں کا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا موم بتی آنٹیوں کے پسندیدہ لوگوں کو، ظاہر بین لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے، جناب محترم غامدی صاحب جیسے، اور یوٹیوبر، ٹک ٹاکر مبلغین، یوٹیوبر محققین اور فیس بک کی مناظرین کے دور میں آپ نے حکمت عملی سے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری نسلیں نہیں، ہم ہی دیکھیں گے، نسلیں تو دیکھیں گی، ہم بھی انشاءاللہ دیکھ کر جائیں گے، اور اسلام کا جھنڈا اپنے آنے والے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا کے بتائیں گے کہ ہم نے ان کی تربیت محمد عربی کے دین کے غلبے کے لیے کی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور گئے، اقبال کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے موجوں کی سیرابی۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے وقار کو بلند کرنا ہے۔ آپ کے مد مقابل ایک ایسی بلا بیٹھی ہے، اس میں سے اچھے لوگوں کو نکال کے، کہ جس کا تحفظ کرتے کرتے ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ جن کا تحفظ ہم کر رہے تھے وہ انسان کی بجائے سانڈ بننے جا رہے تھے، اور بن گئے، اور ہم ان کو پیر طریقت رہبر شریعت کہتے کہتے ہماری زبانیں ہی، ہمارے منہ ہی نہیں مل سکے، اور وہ اتنے اس بات سے پھولے کہ اب وہ سیر ہی نہیں ہوتے کہ جب ان کے لیے القابات کا کوئی بڑا ٹرالا نہ جوڑا جائے۔ تو ایسے دور میں آپ نے اور میں نے بتانا ہے کہ رہبر شریعت کون ہے۔ وہ الحاج صوفی محمد شباز شریف صاحب کے جوتے جوڑنے والا، حضرت مخدوم زادہ پیر محمد عمران اڈیالوی صاحب کا بیگ اٹھانے والا، حضرت پیر الحاج صوفی آصف علی زرداری صاحب کے جوتے درست کرنے والا نہیں ہے۔ رہبر شریعت وہ گئے کہ جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن، دین، شریعت پڑھ رہا ہے، منبر پر اس کو ڈلیور کر رہا ہے، اور میرے فوت ہونے والے اماں ابے کے جنازے کے آگے کھڑا ہو کے ہمیں اس کی ترتیب بتا رہا ہے۔ میری پیدا ہونے والی بیٹی، میرے پیدا ہونے والے بچے کے اذان میں کان میں اذان دے کے اس کا کوئی خوبصورت نام نسبت والا تجویز کر رہا ہے۔ اگر رہبر شریعت آپ کی بیٹی کے نکاح پہ بھی نظر نہ آئے، آپ کے میرے والد والدہ کے جنازے پہ بھی نظر نہ آئے، آپ کے میرے پیدا ہونے والے بچے کے نام رکھنے سے لے کر کانوں میں اذان دینے تک بھی نظر نہ آئے، تو ایسے رہبر شریعت نو قربانی تے چھری پھیر نیجے۔ وہ کیا ہے رہبر شریعت؟ ہمارے گاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چہرہ دیکھو، رخ دیکھو، جبہ دیکھو، دستار دیکھو۔ ہم سلام کرتے گئے ہر اس پیر کو جس کے مزار پر انوار کے پاس خوبصورت ادارے کی صورت میں یا پرانی بلڈنگ کی صورت میں محمد عربی کے دین کا جھنڈا اونچا ہے۔ میرے نزدیک رہبر شریعت وہی ہے۔